السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے تخلیق الہی اور توحید الہی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد اور ہدایت کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں اور نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور حیرت انگیز مخلوقات میں غور و فکر کرنا اصل میں سانسوں کا بہترین مصرف ہے۔ پھر اس مرحلے سے آگے بڑھتے ہوئے ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے مراد اس کے نام اور صفتیں، الہی کاریگری اور وحدانیت پر مشتمل ایسے دلائل و براہین ہیں جن کے ذریعے بندے اپنے پروردگار کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فکر و نظر بھی عبادت اور ہدایت ہے، بلکہ یہ خیر کی ابتدا اور خیر کے لیے کلید ہے۔ فکر و نظر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے، نیز انسان کا ایمان اور یقین بھی بڑھتا ہے۔ اس سے دلی بصیرت پروان چڑھتی ہے، دل غفلت سے بیدار ہوتا ہے اور دل کو نئی زندگی، تدبر، محبت الہی اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر قلبی عبادات میں سے افضل اور مفید ترین عبادت ہے۔ انسان کو عملی عبادات کی دعوت دیتی ہے اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے غور و فکر کی دعوت بہترین دعوت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، میں تمہیں ایک ہی چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تنہا یا دو دو کھڑے ہو کر غور و فکر تو کرو۔ انسان اگر غور و فکر کا عادی ہو تو ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم لوگوں کو آیات اور مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دینے سے بھرا پڑا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی سمیت اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کرو کہ ان میں کیا کچھ ہے۔ کامل عقل و دانش رکھنے والے ہی ہر چیز کی حقیقتوں کا ادراک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں غور و فکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی، نیز انہیں عقل مند بھی قرار دیا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں اہل دانش کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نیز آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، پکار اٹھے ہیں، اے ہمارے پروردگار، یہ تو نے فضول پیدا ہی نہیں کیا، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورج اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شب و روز، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کائنات کے لیے روشنی کا ماخذ اور آسمان میں دہکتا ہوا چراغ بنایا، جو کہ بغیر کسی آواز کے اتنے بڑے حجم کے باوجود نہایت دقیق حساب کے ساتھ وسیع خلا میں مقرر وقت تک چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ مہتاب کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب فلک میں تیرتے ہیں، پھرتے ہیں اور ہماری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو اپنی وحدانیت اور الوہیت کی دلیل بناتے ہوئے فرمایا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا،
تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ سورج بھی مخلوق ہے، اس کی بندگی نہیں کی جا سکتی بلکہ اسے سجدہ کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج اور چاند کسی کو سجدہ مت کرو۔ اے مسلمانوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا گناہ اور عظیم جرم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ کی تخلیق، مجھے دکھاؤ کہ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ کچھ لوگوں کی جانب سے قبروں پر کیے جانے والے کچھ اعمال بھی بہت بڑے شرک کی شکلیں ہیں، جیسے وہ مردوں سے مانگتے ہیں، ان سے مشکل کشائی اور پریشانیاں تکلیف رفع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان سے حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل حالات روا کروانے کے لیے انہی سے امید لگاتے ہیں، اور قبر والے سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ شرک کی بدترین صورت ہے۔ یہ بھی بہت عظیم گمراہی ہے اور واضح شرک ہے کہ کوئی کسی بھی مردے کی قبر پر مجاور بنے جو کہ اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کو سجدہ کرے یا اس کی قبر کا طواف کرے یا اس کے لیے ذبح کرے یا اس سے دعا مانگے اور اسی سے امید لگائے۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا بہتان اور سنگین قسم کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر بھلا کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے ہی بے خبر ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندوں، اور بڑے ہی خسارے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو غیر اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور مخلوقات کو پکاریں اور کہیں یا فلاں میری مدد کر، اور قادر مطلق عظیم پروردگار اور نہایت رحم کرنے والی ذات کو بھول جائیں۔ یہ خالص ترین شرک ہے۔ بے شک اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی لیے اے مسلمانوں، تم اپنے رب کے لیے مخلص بندے بنو، اپنی دعا اور امیدوں میں اسی کو پکارو، خوف اور محبت اسی سے ہو، گڑ گڑانا اور آہ و زاری اسی کے سامنے ہو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ انسان کو بھٹکانے کے لیے شیطان حد المقدور بنی آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ نے یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ پھر انہوں نے کہا کہ تاروں اور بتوں کے پجاریوں سے بھی بسا اوقات مخاطب ہو جاتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کر دیتا ہے، لہذا غیر موجود افراد اور مردوں کو پکارنا جو قبر میں ہیں اسی زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات شیطان حاجت رواؤں کی شکل اپنا کر مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کو مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اس پر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہی حقیقی حاجت روا ہے یا اس کی شکل کا فرشتہ ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں شیطان ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے فتنہ ہے جو اسے شرک کرنے کی وجہ سے گمراہی پر مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شیاطین بتوں میں رونما ہو کر مشرکوں سے ہم کلام ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی شیطان غیر اللہ کو پکارنے والے کے سامنے کسی صورت میں آ کر اس کی کچھ ضروریات کو بھی پوری کر دیتا ہے، اس لیے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور غیر اللہ سے دعا مانگتے ہیں
غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے جھکنے سے ان کی حاجات اور ان کی تکالیف کو دور کیا جا سکتا ہے، یہی عظیم ترین شرک ہے، اور اس شرک سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائیں، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔